قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا انسان کے نام پیغام واضح الفاظ میں درج ہے کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور ان میں سے حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا، اور جس پر میرا غضب اترا وہ یقیناً ہلاک ہو گیا۔ مفسرین کرام کی نظر میں اس آیت میں حد سے تجاوز کرنے والے اور رزق میں سرکشی کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وافر رزق عطا کر رکھا ہو اور وہ اپنے رزق میں سے حد سے بڑھ جائیں، یعنی بغیر ضرورت کے رزق لیں اور جس بات کا اللہ نے انہیں حکم دے رکھا ہے اس کی مخالفت کریں۔ اس طرح ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب واجب ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو لمبی مدت تک رزق کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور اس رزق میں سے کچھ تو قابل استعمال رہتا ہی نہیں، چنانچہ وہ اس اسٹاک کو ضائع کر کے پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح رزق کے معاملے میں سرکشی کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو کھانے کی اتنی مقدار منگوا لیتے ہیں یا تیار کرا لیتے ہیں جو ان کی ضرورت سے بہت زیادہ ہوتا ہے، چنانچہ وہ زائد کھانا کوڑا کرکٹ کی نظر ہو جاتا ہے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی مخلوق خوراک کی کمی کی وجہ سے مر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں سرکشی کرنے والوں اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو اپنے عذاب اور غضب کی ڈانٹ پلائی ہے۔ ہمارے آج کے ویڈیو سیشن کا یہی ٹاپک ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہمارے دسترخوانوں پر عموماً اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں کون سی غلطیاں دہرائی جاتی ہیں، رزق کی کس طرح بے حرمتی کی جاتی ہے جو ہمارے گھرانوں میں تنگ دستی اور محتاجی لانے کا سبب بنتی ہے۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی ہی معلوماتی، اسلامی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت اور ہر وقت پہنچتے رہا کریں۔ دوستو، رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور الحمدللہ اس ماہ میں خوب رزق میں کشادگی اور فراخی عطا ہوتی ہے، اور ہر گھر میں کئی طرح کے پکوان تیار ہوتے ہیں، جبکہ بازاروں میں بھی کھانے پینے کی اشیاء خوب فروخت ہوتی ہیں۔ عزیز و اقارب سے ملاقاتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، اور اکثر افطار پارٹیز میں یہ دیکھ کر سخت الجھن ہوتی ہے کہ محفل و تقریب میں جتنا پکایا جاتا ہے اتنا کھایا نہیں جاتا۔ مہمان پلیٹ میں بھر بھر کر ڈال لیا کرتے ہیں اور کھا نہیں سکتے، نتیجتاً باقی بچا کر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کھانے کو ضائع کر دیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا ہمیں کتنا اچھا طریقہ سکھایا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے اور ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، صاف کیا اور تناول کر لیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اچھی چیز کا احترام کیا کرو، رزق جب کسی سے بھاگ جاتا ہے تو لوٹ کر نہیں آتا۔ دوستو، اچھی چیز سے یہاں مراد اللہ کی دی ہوئی تمام چیزیں ہیں، چنانچہ ان کی قدر کرنی چاہیے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرما لیتے تو تینوں انگلیوں کو چاٹ کر صاف کر لیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے اور اسے شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ پیالے کو صاف کر دیا کرو، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے لیے کھانے کے کون سے حصے میں برکت رکھی گئی ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں مسلسل روایات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پیالے میں کھانا کھایا پھر اس کو صاف کیا تو وہ پیالہ اس کے لیے استغفار کرے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ ہم پلیٹ میں بچا کھانا چھوڑ کر اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کے موجب تو نہیں ہو رہے، پھر ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اس کے برخلاف ہم ایسا نہ کریں تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار بنے رہیں گے اور ہمیں خیر و برکت حاصل ہوگی۔ دوستو، آج کل افطار پارٹیز تو چھوڑیے اور دیگر تقاریب کا تو ذکر ہی کیا، روزمرہ گھروں میں بھی رزق کی بے حرمتی ہوا کرتی ہے، جبکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیا تلقین فرمائی تھی، مگر ہمارے گھرانوں میں یہ معمول بن چکا ہے کہ کئی کلو خوراک ہمارے فریج میں ہی پڑی رہتی ہے اور گلتی سڑتی رہتی ہے، کیونکہ کوئی بھی باسی کھانا کھانا پسند نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات تو فخر سے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک وقت کا کھانا دوسرے وقت نہیں کھایا جاتا اور ہر بار تازہ کھانا ہی پکتا ہے۔ تو بندہ خدا اگر یہ عادت اپنا ہی لی ہے تو رزق کو ضائع تو مت کیجیے۔ اگر اضافی رزق ضرورت مندوں کو پہنچا دیا جائے اور وقت سے پہنچا دیا جائے، یعنی خراب اور گلے سڑے ہونے سے پہلے پہنچا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی کتنی خوشنودی حاصل ہوگی۔ کوشش کیجیے کہ ہمارے جو کام کرنے والے ورکرز ہیں یہ سب لوگ اس کھانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ کھانا پکانے کے فوری بعد کسی غریب ضرورت مند کا حصہ پہلے نکال لیا جائے اور فوراً اس تک پہنچا دیا جائے۔ اسی طرح ہمسائے کا بھی بہت حق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پڑوس میں کوئی سفید پوش ضرورت مند خاندان رہائش پذیر ہو جو اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھتے ہوئے اپنی ضرورت بتانے سے قاصر ہو۔ سب سے بہتر یہ ہوگا کہ بچا ہوا کھانا دینے کے بجائے تازہ کھانا جب پک جائے تو پہلے پڑوس میں وہ کھانا پہنچائے۔ اسی طرح ملازمین کو بچا ہوا کھانا دینے کے بجائے تازہ پکا ہوا کھانا دیجیے۔ دوستو، ذرا سوچئے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ بغیر کسی تگدو کے، بغیر کسی بھاگ دوڑ کے گھر بیٹھے ثواب بھی
کما رہے ہوں گے اور ان کی لاتعداد دلی دعائیں بھی حاصل کر رہے ہوں گے، ورنہ یاد رکھیے کہ غفلت اور تکبر سے جو اللہ کے عطا کردہ رزق جیسی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں اور اس کی مقرر کردہ حد سے تجاوز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے عذاب کی وعید سناتا ہے۔ آج شاید یہی وجہ ہے کہ نہ صرف دنیا میں بلکہ پاکستان بھر میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اناج کو ترس رہے ہیں، دانے دانے کے محتاج ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے خوراک کے ادارے کے مطابق دنیا بھر میں 1 ارب سے زائد افراد بھوک میں مبتلا ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کی جانب سے کرائی جانے والی ایک تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ دنیا میں ہر سال تیار کرائی جانے والی خوراک کا 1/3 حصہ ضائع ہو جاتا ہے اور ہر سال ضائع ہونے والی خوراک کا وزن تقریباً 1 ارب ٹن ہوتا ہے، جبکہ یورپ اور شمالی امریکہ میں اوسطاً ایک شخص سالانہ 100 کلو گرام قابل استعمال خوراک ضائع کر دیتا ہے۔ دوستو، جب اللہ پاک آپ کو نعمتیں عطا کرتا ہے تو اسے ضائع نہ کیجیے بلکہ اس کا صحیح استعمال کریں۔ کسی بھی چیز کو ضائع کرنے سے پہلے آپ اس کے بارے میں سوچئے کہ جو رزق آپ کو ملا ہے وہ آپ تک پہنچتے پہنچتے کتنے لوگوں کی محنت، وقت اور مرحلوں سے ہوتا ہوا آپ تک آ رہا ہے۔ یہاں ہم یہ بتانا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے غریبوں کو اس وقت دیتے ہیں جب وہ خراب ہونے لگتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے لیے بھی ویسا ہی پسند کریں جو خود کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں واضح طور پر فرماتا ہے کہ تم ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکو گے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کرو، اور جو چیز خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر میں درازی چاہتا ہو تو اسے چاہیے صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی سے مراد ارد گرد کے لوگوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے اچھے طریقے سے پیش آئے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے اور اپنی حاصل کی گئی نعمتوں میں سے ان کو بھی شریک کار بنائے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں رزق کو ضائع کرنے سے بچائے، اسراف، کنجوسی سے بچا کر اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی دعا ہے تو کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری اس ویڈیو کا مقصد آپ ضرور سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، اور ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ جلد ہی کسی نئے ویڈیو سیشن میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔